اللہ کی نشانیاں عقل والوں کے لیے کا دوسرا حصہ بنی نوع انسان۔ پچھلے آڈیو میں انسانی دل کی مفصل طور پر تفصیل بیان کی گئی۔ اب انسانی ہاتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھ جو ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے اور عام سے کام کرنے کے قابل بناتے ہیں، مثلاً چائے کی پیالی کو ہلانا، اخبار کے صفحات الٹنا، لکھنا وغیرہ صناعی کا عجوبہ ہے۔ ہاتھ کی سب سے نمایاں صفت یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کی سرگرمیوں میں بڑی عمدگی سے کام کرتے ہیں، حالانکہ ساخت میں یہ کوئی زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا۔ اسے بہت سے پٹھے اور وریدیں عطا کی گئی ہیں۔ مختلف حالات میں مختلف چیزوں کو مضبوطی یا نرمی سے تھامنے کے لیے ہمارے بازو ہمارے ہاتھوں کی مدد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسانی ہاتھ جب مٹھی کی شکل میں نہ ہو تو تھپڑ مار سکتا ہے اور کسی شے پر اس کی ضرب 45 کلو گرام وزنی ہوتی ہے۔ تاہم ہمارا ہاتھ انگوٹھے اور انگشتے شہادت کے درمیان کاغذ کی شیٹ پکڑ سکتا ہے، جو 1 ملی میٹر کا 1/10 حصہ ہوتی ہے۔ ظاہراً تو یہ دونوں کام ایک دوسرے سے بالکل مختلف نوعیت کے ہیں۔ ایک میں حساسیت درکار ہے تو دوسرے میں کافی طاقت۔ ہمیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے جب کاغذ کی شیٹ کو ہم انگلیوں کے درمیان پکڑتے ہیں یا مکہ مارتے ہیں۔ نہ ہی ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ ان 2 کاموں کے لیے کیا تیاری کرنی ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے، اب میں کاغذ اٹھاؤں گا، مجھے 500 گرام قوت استعمال کرنی ہوگی۔ اب میں پانی کی بھری ہوئی اس بالٹی کو اٹھاؤں گا، اس کے لیے مجھے 40 کلو گرام طاقت استعمال کرنی ہوگی۔ ہمیں ان باتوں کو سوچنے کا تردد کرنا ہی نہیں پڑتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسانی ہاتھ تو ایسے کام بیک وقت کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ ہاتھ کو اس کے تمام کاموں سمیت بنایا گیا ہے اور بیک وقت اس کے متعلقہ ساختیات بھی اسے دے دی گئی ہیں۔ ہاتھ کی تمام انگلیوں کی مناسب لمبائی اور جگہ ہے اور ان میں ایک تناسب رکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اس مکے کی قوت زیادہ ہوگی جس میں عام انگوٹھا شامل ہوگا، اور جس میں انگوٹھا چھوٹا ہوگا اس کی قوت نسبتاً کم ہوگی، اس لیے کہ انگوٹھا دوسری انگلیوں کو ڈھانپتا ہے اور ان کی مدد کرتے ہوئے ان کی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ ہاتھ کی ساخت میں بہت سی چھوٹی چھوٹی جزیات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں پٹھوں اور وریدوں کے علاوہ چھوٹے ساختیاتی حصے ہوتے ہیں۔ انگلیوں کے سروں پر موجود ناخن کسی طرح بھی ہاتھ کے غیر اہم معاون حصے نہیں ہوتے۔ جب ہم فرش پر سے ایک سوئی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنی انگلیاں اور ناخن دونوں استعمال کرتے ہیں۔ ہماری انگلیوں کے سروں پر موجود کھردری سطح ناخنوں سمیت چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اٹھانے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ انگلیاں جن چیزوں کو تھامتی ہیں، اس لیے جو زور اور دباؤ ڈالنا پڑتا ہے
اس میں باقاعدگی پیدا کرنے کے لیے ناخن ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہاتھ کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ تھکتا نہیں ہے۔ طب کی دنیا میں سائنس کافی کوشش کر رہی ہے کہ ایک مصنوعی ہاتھ بنا ڈالے۔ طاقت کے حوالے سے روبوٹوں میں جو ہاتھ لگائے جا رہے ہیں وہ اسی طرح کام کرتے ہیں جس طرح انسانی ہاتھ، مگر ان میں چھونے کی حس نہیں ہوتی۔ نہ ہی یہ مصنوعی ہاتھ عمدہ طریقے سے کسی خاص صورت حال میں اس طرح کام کر سکتے ہیں جس طرح انسانی ہاتھ کرتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے کام بھی سر انجام نہیں دے سکتے۔ ایک روبوٹ جس قدر بھی ترقی کیوں نہ کر جائے، اس میں وہ صفات پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل انسانی ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ بہت سے سائنسدانوں نے یہ اعتراف کر لیا ہے کہ روبوٹ کا ہاتھ انسانی ہاتھ کا نیم البدل نہیں ہو سکتا، جو سارے وہ کام سر انجام دے سکے جو انسان ہاتھ انجام دیتا ہے۔ ایک مشہور انجینئر ہینس جے شلیبلی نے ایک روبوٹی ہاتھ بنایا ہے۔ دی کارل اسٹوہے ہینڈ کہلاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ جوں جوں اس ہاتھ کے بنانے میں آگے بڑھتا رہا، ویسے ویسے وہ انسانی ہاتھ کی تعریف زیادہ کرتا گیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سائنسدانوں کو ابھی مزید بڑا وقت درکار ہے جس میں وہ روبوٹ کو ایسے ہاتھ دے سکیں گے جو اتنے ہی بے شمار کام سر انجام دے سکیں جو انسانی ہاتھ انجام دے رہے ہیں۔ ہاتھ عموماً آنکھ کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر کام کرتا ہے۔ وہ اشارات جو آنکھ تک پہنچ رہے ہوتے ہیں انہیں دماغ کو منتقل کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو حکم دماغ دیتا ہے ہاتھ اس پر عمل کرتے ہوئے حرکت کرتا ہے۔ یہ بہت مختصر وقت میں مکمل کر لیے جاتے ہیں، اور انہیں کرنے کے لیے ہمیں خاص کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ دوسری طرف روبوٹی ہاتھ صرف نظر یا لمس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ انہیں اپنی حرکت کے لیے مختلف احکامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ روبوٹی ہاتھ مختلف کام بھی تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ مثال کے طور پر ایک روبوٹی ہاتھ جو پیانو بجا رہا ہے ہتھوڑا نہیں تھام سکتا، اور جو روبوٹی ہاتھ ہتھوڑا تھامے ہوئے ہے ایک انڈا نہیں پکڑ سکتا، پکڑے گا تو توڑ دے گا۔ چند روبوٹی ہاتھ جو حال ہی میں بنائے گئے ہیں بیک وقت 2-3 کام سر انجام دے سکتے ہیں، مگر اس کا موازنہ انسانی ہاتھ کی کارکردگی سے کیا جائے تو یہ بھی بہت پرانے نظر آتے ہیں۔ مزید یہ کہ جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ 2 ہاتھ ایک دوسرے کی مکمل ہم آہنگی سے مدد کرتے ہیں تو ہاتھ کی بناوٹ کا بے نقص ہونا زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہاتھ کو انسانوں کے لیے بطور خاص ڈیزائن کیا تھا۔ ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے تو اللہ کی تخلیق صناعی بے نقص اور بے مثال نظر آتی ہے۔ نتیجہ یہ بہترین میکانیکی عمل جو ہمارے جسم میں کام کر رہے ہیں ان کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہماری بے خبری میں کیا کیا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ دل کی دھڑکن، جگر کا کام،
جلد کی تروتازگی، یہ سب کچھ براہ راست ہمارے علم میں نہیں ہے۔ یہی بات ان سینکڑوں اعضاء کے بارے میں کہی جا سکتی ہے جو یہاں مذکور نہیں۔ ہم تو اس حقیقت سے بھی آگاہ نہیں ہیں کہ ہمارے گردے خون کو چھانتے ہیں، ہمارا معدہ اس خوراک کو ہضم کرتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، ہماری انتڑیوں کی حرکات یا ہمارے پھیپھڑوں کی جامع و بے نقص کارکردگی جو ہمیں سانس لینے میں مدد دیتی ہے، سبھی کچھ ہمارے علم و آگہی سے باہر ہے۔ انسان کو اپنے جسم کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب وہ بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کے اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ اس قدر جامع اور بے نقص میکانیکی عمل وجود میں کیسے آیا؟ ایک عقل و دانش رکھنے والے انسان کے لیے یہ بات سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ محسوس کر سکتا ہے کہ انسانی جسم تخلیق کیا گیا ہے، چنانچہ ثابت ہوا کہ انسانی جسم ایک کل کی شکل میں وجود میں آیا تاکہ زندہ رہ سکے اور اس کی نسلیں اپنے اپنے دور میں زندگی گزار سکیں۔ انسانی جسم فوری طور پر اور مکمل شکل میں وجود میں آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تخلیق کیا گیا ہے۔ سورۃ الواقعہ آیت 57 تا 61۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سورۃ الانفطار آیت 6 تا 8۔ ترجمہ: اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نقص سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔